وہ کہتے تھے کہ اس وظیفے کے بعد جس نے بھی یہ وظیفہ صرف 3 دن کر لیا، جس مقصد کے لیے، ایک مقصد کے لیے کرنا ہوگا، اور وہ فرماتے تھے جس نے اس کے بعد کہا کہ میرا کام نہیں ہوا تو وہ جھوٹا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے ہر مقصد کے لیے جو دل میں تھا اس کے لیے پڑھا تھا 3 دن، انشاءاللہ 3 دن کے بعد اس کی ہر حاجت مار کے لیے کریں گے، حاجت کے لیے کریں گے، جادو کے لیے کریں گے، جنات کے لیے کریں گے، آپ بندش کے لیے کر رہے ہیں، رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، شادی کے لیے کر رہے ہیں، ناموں وظائف کر لیے، فلاں بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بعض کہہ رہے ہیں ہمارا یہ کام ہے جو کافی عرصے سے وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھا، وہ وظیفہ پڑھا، ساری زندگی اس میں گزر گئی، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ بعض جادو کے لیے کہتے ہیں ہم پر بندش ہے، اور ایسا بندش ہے، فلاں عامل کے پاس گئے اس نے بھی کہا بندش ہے، فلاں عامل بھی کہتا ہے آپ پر بندش ہے، جو کسی بھی طرح سے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں بہت سے عاملین نے ہم سے بہت سے پیسے بھی لیے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو۔ وظیفے تو میں نے بہت بتا دیے، آپ کے یقین میں کمی ہے۔ آپ کو میں ایک بات کہوں، آپ کے یقین میں کمی ہے۔ وظیفہ کام کرے گا، بالکل کرے گا انشاءاللہ، آپ جس مقصد کے لیے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں گے کہ اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر آپ کے یقین کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ایمان اور یقین کو جانچ کر دیکھیں کہ آپ میں یقین کتنا ہے۔ یا تو آپ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، حرام سے بچ کر زندگی نہیں گزار رہے، کیونکہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ تمام وظائف کا بادشاہ کہہ لیں آپ اس کو۔ ہمارا ایک بزرگ تھے، ہمارا ایک شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وظیفے کے بعد جس نے بھی یہ وظیفہ صرف 3 دن کر لیا، جس مقصد کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ ہر مقصد کے لیے، ہر مقصد کے لیے، یعنی ایک بار 3 دن میں ایک مقصد، تو وہ یعنی 3 دن میں ایک مقصد کے لیے کر لیں، دوسرا مقصد ہو تو پھر دوبارہ کر لیں۔ 3 دن ایک مقصد کے لیے کرنا ہوگا۔ اور وہ فرماتے تھے جس نے اس کے بعد کہا کہ میرا کام نہیں ہوا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اس کے کام میں اس نے صحیح طریقے سے یا تو پڑھا نہیں ہے، یا وہ حرام سے نہیں بچتا، یا وہ نماز صلاۃ و سلام کا، یا وہ نماز کا پابند نہیں، اس شریعت کا پابند نہیں، اور گناہوں پہ گناہوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ورنہ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے ہر مقصد کے لیے جو دل میں تھا اس کے لیے پڑھا تھا 3 دن، انشاءاللہ 3 دن کے بعد اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ خواہ بیماری کے لیے کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بیمار ہو جو بالکل ڈاکٹر حکیم تھک گئے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، علاج کا سمجھ نہیں آ رہا ان کو، یا جادو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سخت سے سخت بندش ہے ہمارے گھر پر، ہمارے گھر میں کسی پر، یا رشتوں پر، یا کاروبار پر بندش ہو رہی ہے، جو بھی بندش ہے، دیکھو ناممکن کام بھی اس وظیفے سے ممکن بن جائے گا، شرطیہ گارنٹی شدہ یہ ناممکن کام بھی ممکن بن جائے گا جب آپ 3 دن یہ وظیفہ کریں گے۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوگا یا نہیں۔ سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم الشان صورت ہے،
اور اسی طرح سورہ مزمل کی طاقت سے بھی آپ باخبر ہیں. میں نے خود اس پر کئی بار آپ کو سمجھایا ہے کہ سورہ مزمل بہت عظیم الشان صورت ہے. تو اب ان دونوں کا اور درود شریف آپ کو پتہ ہے کتنا طاقتور وظیفہ ہے. آپ خود سمجھ لیں جب درود شریف، سورہ فاتحہ اور سورہ مزمل کا تینوں کا اکٹھا وظیفہ ہوگا تو اس میں کتنی طاقت ہوگی. تو بہت آسان وظیفہ ہے کیونکہ بس 3 دن ہی تو کرنا ہے، اور اتنا وقت بھی نہیں لگتا. سورہ مزمل اتنا بڑا صورت نہیں ہے، عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. سورہ فاتحہ بھی چھوٹی صورت ہے لیکن عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی. درود شریف بھی اتنا چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے لیکن عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. تو آپ نے 3 دن میں اس کا ختم کرنا ہے. یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، دن کو نہیں کرنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد یکسوئی کے ساتھ کسی علیحدہ کمرے میں اکیلے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اکیلے کرنا ہے آپ نے. تجوید آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو سورہ مزمل صحیح تجوید کے ساتھ آنا چاہیے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھنا آتا ہو، درود شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہو. پھر شروع کریں، پھر پہلے اپنی تجوید ٹھیک کریں. بھائی میں تو یہی آپ کو ہر بار میں آپ کو یہی ہدایت کرتا ہوں کہ اپنا تجوید ٹھیک کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے یقین و ایمان کی اصلاح کریں، پھر وظیفہ پڑھیں. تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود شریف، جو بھی درود ہو، سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ مزمل. اول درود شریف، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ مزمل. ایک بار ہوا، 41 بار اس طرح کرنا ہے. 41 بار جب آپ پڑھیں تو آخر میں تو سورہ مزمل آتا ہے. پہلے درود شریف، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ مزمل. لیکن آخری بار جب سورہ مزمل پڑھیں تو ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب دل سے دعا کریں. اگر کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں تو پانی پر دم کر کے اس کو پلایا بھی کریں، وہ پانی اس کو دم بھی کریں. انشاءاللہ العزیز بیمار کے لیے کریں گے، حاجت کے لیے کریں گے، جادو کے لیے کریں گے، جنات کے لیے کریں گے، آپ بندش کے لیے کر رہے ہیں، رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، شادی کے لیے کر رہے ہیں، ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا جو بھی حاجت ہوگا اسی ایک حاجت کے لیے، یہ دوبارہ کہوں، آپ نے 3 دن یہ وظیفہ ایک ہی حاجت کے لیے کرنا ہے. پھر جب دوبارہ کوئی اور ضرورت پڑے تو پھر دوبارہ کریں گے اس حاجت کے لیے. انشاءاللہ اس حاجت کے لیے 3 دن کریں اور 3 دن دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کا حاجت پورا ہو جائے گا. تو میری طرف سے آپ کو خوب دل سے اجازت ہے، خوب دل سے اجازت ہے، تاکہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بندشیں، جادو، بیماریاں، تکالیف سب دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.